بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا نشست نمبر 66 ہے، 66۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نذیر، ڈرانے والا، الا مگر، قال مترفوها، کہا مترفوها، اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جو کچھ لے کر بھیجے گئے ہو ہم اسے مانتے نہیں۔ انا بما ارسلتم، جو چیز کے ساتھ تمہیں بھیجے گئے ہو، کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وقالو، اور وہ کہنے لگے، نحن اکثر اموال، نحن، ہم، اکثر اموالا، مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، و اولادا، اور اولاد کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ربی، یقیناً میرا رب، یبسط الرزق، کشادہ کرتے ہے روزی، لمن یشاء، جس کو چاہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ وما اموالکم ولا اولادکم، وما اموالکم، اور نہ تمہارا اموال، ولا اولادکم، اور نہ تمہارے اولاد، ایسے نہیں، باللتی تقربکم عندنا زلفا، تقربکم، جو تمہیں ہمارا مقرب بنا دے، الزلفا، یہ تقربکم مفعول مطلق، انشاءاللہ آپ اس پر آگے بات کریں گے، تقربکم، جو تمہیں قریب کر دے، عندنا، ہماری، زلفا، قریب کرنا، الا، مگر وہ لوگ، یعنی الا، مگر وہ، من آمنا، جو ایمان لائے اور نیک، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فاولئک لهم جزاء الضعف، تو سو ان کے لیے، فاولئک، بس سو ان کے لیے، ان کے اعمال کی وجہ سے، لہم جزاء الضعف، صلہ ہے جو بڑا چڑھا کر، جزاء الضعف جو دگنا کر کے، بڑا چڑھا کر ان کو دیا جائے گا، بما عملو، بسبب ان کے عمل کی، جو انہوں نے اعمال کیے، وہم، اور وہ، فی الغرفات، بالا خانوں میں گے، آمنون، چین اور امن کے ساتھ۔ والذین، اور وہ لوگ، یسعون، جو کوشش کرتے ہیں، جو دوڑتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیاتوں کے بارے میں، معاجزین، ہرانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی والذین، وہ لوگ، یسعون، جو کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیاتوں، معاجزین، ہرانے کی، اولئک فی العذاب محضرون، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، فی العذاب محضرون، جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق، یقیناً میرا رب روزی کو شادہ کرتا ہے جس کی چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہے۔ وما انفقتم من شیء، وما انفقتم، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے، من شیء، کچھ بھی، جو بھی تم خرچ کرو گے، فہو یخلف، سو وہ اس کے بعد اس کا عوض دے گا، فہو یخلف، وہ اس کا عوض تمہیں دے گا، وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اب دیکھ لیجئے، الا قال مترفوها، مترفوها، الا قال مترفوها، یہ
الا قال مترفوها، یہ قریتن سے قریہ فی قریتن سے کیا ہے؟ حال ہے، یہ قریتن سے حال ہے۔ اب دیکھو قریتن سے یہ حال ہے، اگرچہ دیکھو قریہ نکرہ ہے مگر چونکہ سیاق نفی میں واقع ہے جس کی وجہ سے ذوالحال بننے کی گنجائش ہوگی، تو سیاق نفی میں واقع ہونے کی وجہ سے تو یہاں پر قال مترفوها، تو یہ قریہ یہ ذوالحال بننے کی گنجائش اس میں ہے۔ ایک بات، دوسری بات، مترفوها اصل میں تھا مترفونا، مترفونا بہا، تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، اور یہ اطرافن سے ہے، اطرافن یعنی مفعول جمع مذکر ہے، معنی اس کا کیا ہے؟ اسودہ اور خوشحال حال لوگ۔ بما ارسلتم، بما ارسلتم بھی، بما ارسلتم بھی یہ کافرون سے متعلق ہے، یہ جو بعد میں یہ کافرون آ رہا ہے یہ اس کافرون سے متعلق ہے۔ کیوں؟ اس لیے اہتمام اور رعایت فواصل کی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا، یعنی رعایت کی وجہ سے، رعایت فواصل کی وجہ سے اس کو مقدم کیا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کافرون انا بما ارسلتم به، لیکن رعایت اور رعایت فواصل کی وجہ سے اس کو مقدم کر دیا، تو تقدیر عبارت یہ ہوگی، یعنی کافرون بما ارسلتم به، کافرون بما ارسلتم به۔ وما اموالکم ولا اولادکم، اس ترکیب کو سمجھ لیجئے، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، اب یہ جملہ مستنفہ ہے، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ جملہ مستنفہ ہے، ما سبقہ کی تحقیق و تقریر کے لیے، یہ جو ما قبل اس کے لیے تحقیق اور تقریر کے لیے اس جملے کو لایا گیا ہے۔ اب اس میں ما یہ مشابہ بلیسا ہے، اموالکم اپنے معطوف کے ساتھ اس کا اسم ہے، اموالکم اپنے معطوف وغیرہ کے ساتھ اس ما مشابہ بلیسا کا کیا ہے؟ اسم ہے۔ ایک بات، دوسری بات، باللتی، باللتی موصول صلہ مل کر اموال اور اولاد کی صفت ہے، یعنی باللتی موصول صلہ مل کر اموال اور اولاد کے لیے اس اموال اور اولاد کی صفت ہے۔ اب دیکھو اگرچہ موصوف صفت میں بظاہر مطابقت نہیں ہے، باللتی مؤنث ہے، اموالکم اولادکم مذکر ہے، تو موصوف اور صفت میں بظاہر مطابقت نہیں ہے، مگر چونکہ یہ جمع تکسیر خواہ ذی العقول کی ہو یا غیر ذی العقول کی واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، اس اعتبار سے موصوف اور صفت میں مطابقت ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باللتی موصوف محذوف کی صفت ہو، یہ باللتی موصوف محذوف کی صفت ہو، تو پھر تقدیر عبارت ہو کہ بالاحوال التي تقربکم، بالاحوال التي تقربکم۔ اب رہی بات زلفا، زلفا کی تفسیر یعنی قربا سے کر کے، یعنی قربا سے بعض مفسرین نے اس کا تفسیر قربا سے کیا ہے، یعنی زلفا یعنی تقربکم کا کہتے ہیں کہ زلفا یہ تقربکم کا مفعول مطلق بغیر لفظی ہی ہے، یعنی کیا ہے؟ اے تقربکم تقریباً، تقربکم تقریباً، یہ ایک بات ہوگی مکمل۔ اب آگے چلیے، فاولئک، اولئک یہ اسم اشارہ مبتدا ہے، اور مشار الیہ من آمنا میں من ہے، مشار الیہ من آمنا میں یہ من آمنا میں من ہے، یہ من یہ اس کے لیے اس کا مشار الیہ ہے، اور اولئک جمع من کے معنی کے اعتبار سے ہے، دونوں فعلوں کو من کے لفظ کی رعایت سے مفرد لائے ہیں۔ آگے چلیے، لہم، لہم یہ خبر مقدم ہے، اور آگے جزاء الضعف یہ مبتدا، جزاء الضعف یہ اس کے لیے کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے، اور جملہ اسمیہ ہو کر یہ اولئک کا مبتدا کی خبر ہے، یہ جملہ یعنی یہ اولئک کا یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس اولئک کے لیے کیا ہے؟ خبر، مبتدا کی خبر، اولئک کا مبتدا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے۔ اور جزاء الضعف، جزاء الضعف اضافت
اضافت الموصوف الی صفت ہے، اضافت الموصوف الی صفت کے قبیل سے، یعنی ای لہم الجزاء، جزاء المضاعف۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ الغرفات، غرفات میں یعنی الف لام جنس کا ہونے کی وجہ سے معنی جمع کا معنی یہ دے رہا ہے۔ اب آگے چلیے، قل ان اللہ یبسط الرزق، قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء۔ دیکھو اس آیات کے بارے میں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیات مکرر ہے، اور ماقبل کی تک، کیونکہ ماقبل بھی اس قسم کی آیات آئی ہے، دیکھو یہاں پر قل ان اللہ یبسط الرزق یہ آیات آئی ہے، تو اس آیات کے متعلق قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تو اس آیات کے یعنی بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ آیات مکرر ہے اور ماقبل کی تاکید کے لیے ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ آیات اول کے غیر ہے، اول اشخاص متعددہ کے لیے ہے، یعنی کسی کی روزی کشادہ اور کسی کی تنگ کرتا ہے، اور یہ جو آیات ہے یہ والی، یہ آیات شخص واحد کے لیے، یعنی ایک ہی شخص کی روزی ایک وقت میں کشادہ کرتا ہے اور اسی شخص کے دوسرے وقت میں تنگ کر دیتا ہے۔ فہو یخلف ویخلفہ، فہو یخلف یعنی اللہ تعالیٰ رائے خدا میں خرچ کیے ہوئے کا بدلہ اور عوض عطا فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے اس کی وضاحت ذرا سمجھ لیجئے، وما ارسلنا فی قریۃ، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں بھیجا، تو نذیر سے مراد یہاں پیغمبر ہے، الا قال مترفوہا، مگر وہاں کے خوشحال طبقے نے یہی کہا، خوشحال طبقے نے یہی کہا، یعنی مترف سے عیش پرست اور رؤسا مراد ہے، انا بما ارسلتم به کافرون، کہ ہم تو ان احکام کے منکر ہے جو تم دے کر بھیجے گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ آپ کو اپنی قوم کی طرف سے تکذیب قرآن اور کفر بالقرآن کا سامنا تھا، بتلائے کہ کسی قوم کی طرف جب بھی کوئی نذیر آیا تو ان کو وہاں کے لوگوں نے وہی کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں، کفار مکہ کثرت اموال اور اولاد پر فخر کرنے لگے، جیسے کہ فرمایا وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم مال اور اولاد میں تم سے زیادہ ہے، اور ہم کو یعنی معذبین کبھی عذاب نہ ہوگا، یعنی ان کی مراد یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے معزز ہے، اس لیے وہ ان کو عذاب نہ دے گا۔ اس کی دلیل وہ اپنی دنیا کے حالات کو پیش کرتے تھے، ان کی گمان میں یہ بات تھی کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں عزت والے نہ ہوتے تو ان کو رزق نہ ملتا، اور اگر مومنین حقیر نہ ہوتے تو رزق سے محروف نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گمان کو باطل قرار دیا کہ رزق تو فضل الہی ہے، اس کو جس طرح چاہتا ہے وہ تقسیم کرتا ہے، بس اوقات نافرمان پر وسعت کر دیتا ہے اور مطیع پر تنگی کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اس کا الٹ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات دونوں پر ہی وسعت کرتا ہے اور دونوں پر تنگ بھی کر دیتا ہے، تو اس پر ثواب کے معاملے کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار جس کو چاہتا ہے زیادہ روزی دیتا ہے، ویقدر اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے، یقدر رزق کا معنی تنگ کرنا، جیسے کہ فرمایا ومن قدر علیہ رزقہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں اس سے واقف نہیں ہے، اس کو نہیں جانتے ہیں اس بات کو۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ تمہارے اموال اور اولاد ایسی چیز نہیں تقربکم عندنا زلفا جو تم کو درجے میں ہماری مقرب بنا دے، یعنی نہ تمہارے سارے اموال اور نہ تمہارے سارے اولادیں ایسے ہیں جن کو یعنی جو کہ تمہیں مقرب بنا دیں، تو یہاں پر یعنی جماعت اموال و اولاد معنی، یعنی اولاد معنی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں جمع مکسر کی صیغے دونوں ہے، اور جمع تکسیر میں عقلاء اور غیر عقلاء تانیث اور تذکیر میں برابر ہوتے ہیں،
تو جماعت اگرچہ مؤنث ہے مگر اس سے کچھ فرق نہ پڑے گا. الزلفا والزلفا تو یہ القربہ اور القریہ کی طرح ہے. زلفا کا محل منصوب یعنی محل منصوب ہے ای تقربکم قربتاً جیسا کہ اس ارشاد میں ہے واللہ انبتکم نباتا الا من آمن وعمل صالحا مگر اس شخص کے لیے جنہوں نے نیک ایمان لے اور نیک عمل کیے. تو کم کو یہاں پر دیکھو کم کو یعنی اولادکم جو کہ تقربکم میں ہے اس سے استثناء ہے یعنی مال کسی کو مقرب نہیں بنا سکتا مگر مومن صالح کو جو اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے. اور اولاد کسی کو مقرب نہیں بنا سکتی مگر اس شخص کو جس نے اولاد کو خیر اور بھلائی سکھائی اور ان کو دین میں سمجھدار بنا دیا اور صلاح و طاعت میں ان کو راسخ کر دیا تو تب تو وہ ہوگا وگرنہ نہیں. الا یہ لاکنہ کے معنی میں ہے. یہاں پر یہ زلفا عندنا زلفا الا من تو یہ لاکنہ کے معنی میں ہے. اور الا من یہ کیا ہے؟ یہ شرطیہ ہے. اس کا جواب اولئک ہم جزاء الضعف ہے. فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا بس ایسے لوگوں کے لیے دگنا بدلہ ان کے عمل کا ہے. ہم فی الغرفات آمنون اور وہ وہاں بالا خانوں میں جنت کے مکانات کے بالا خانے میں ہوں گے. آمنون چین سے ہوں گے. ہر خوف اور مشغول کر دینے والی بے چینی سے وہ یعنی امن اور اطمینان میں ہوں گے. والذین یسعون فی آیاتنا وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں والذین یسعون وہ لوگ جو ہماری آیات کے متعلق کوشش کر رہے ہیں ان کو باطل کرنے میں معاجزین اولئک فی العذاب تکانے کے لیے وہ عذاب میں یعنی محضرون حاضر کیے جائیں گے. قل ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ تعالیٰ یعنی آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب رزق فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگی سے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور جو چیز تم خرچ کرو گے بس وہ اس کا بدلہ دے گا. یبسط کا معنی ہے وسعت دینا. ما انفقتم میں یہاں پر یہ دیکھو وما انفقتم میں ما کیا ہے؟ یہ شرطیہ ہے. ما شرطیہ ہے اور موضع نصب میں واقع ہے. تو من شیئن میں من تبعیضیہ ہے. من شیئن میں من تبعیضیہ ہے. من تبعیضیہ نہیں عفوا من بیانیہ ہے. یخلفو کا معنی یعنی فہو یخلفو کا معنی یعنی معنی عوض دینا اس کے سوا کوئی عوض دینے والا نہیں خواہ وہ جلد مال سے دے یا ایک وقت مقررہ پر ثواب سے دے. تو یہ جواب شرط ہے. فہو یخلف یہ جواب شرط ہوا خیر الرازقین ہے. تو ہوا خیر الرازقین اس کے لیے جواب شرط ہے. وہ ہوا خیر الرازقین اور وہ سب سے بہترین اور روزی دینے والے ہیں. وہ سب سے بہتر روزی دینے والے ہیں. الرازقین کا معنی کھانا کھلانے والا کیونکہ جو بھی رزق اس کے علاوہ بادشاہ یا آقا یا کوئی اور پہنچاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا رزق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں جاری فرمایا. رزق کا خالق وہی ہے اور ان اسباب کا بھی خالق ہے جن سے مخلوق رزق کا فائدہ اٹھاتی ہے. تو بعض علماء نے فرمایا الحمدللہ الذی اوجدنی وجعلنی ممن یشتہی فکم من مشتہی لا یجدون جدا لا یشتہی یعنی تمام تعریف اس ذات کے لائق ہے جس نے مجھے وجود دیا اور ان لوگوں میں سے بنا دیا جو چاہنے والے ہیں. یعنی کتنی ہی چاہنے والے ہیں جو کچھ نہیں پاتے اور کتنے پانے والے ہیں جو چاہنے والے نہیں ہے. تو بہرحال کہ روزی دینے والے کون ہیں؟ وہ اللہ ہے. اور جو لوگ آگے لوگوں کو رزق دیتا ہے تو اصل سبب تو وہ اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت ہی ان کو روزی دیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ہاتھ میں دیا تو یہ اس کے لیے سبب بنے آگے لوگوں کو روزی دیتے ہیں. بہرحال یہ آگے انشاءاللہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا سے ہم انشاءاللہ اس کو نیکسٹ درس میں پڑھیں گے.